المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیز ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری یا افطار کرنے کی، یہاں تک کہ آب زمزم شریف پینے یا دم کیے ہوئے پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ساری چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی، کیونکہ مسجد جو ہے وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں بلکہ عبادت کی جگہ ہے، تو یہاں پر جو بھی فعل ہو وہ ایسا ہو جو کہ کار عبادت کہلائے۔ فتویٰ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، پھر چاہے جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی اور سو سکتا ہے۔ فرمان آقا مکی مدنی تاجدار وعالم کے مالک مختار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عند یوم القیامہ۔ حضور علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا کانت شفاعۃ لہ عند یوم القیامہ، تو قیامت کے دن مجھ پر اس کی شفاعت لازم ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار انگنت فوائد ہیں اور کثرت احادیث اس بات پر دال ہیں، اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بے شمار ثواب ہے، لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک خصوصیت جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ قیامت کا دن عام دن نہیں ہوگا، یہ آپ جانتے ہیں۔ قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہر بندے کو ہوگا، اور قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ سورج سوا میل پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور حال یہ ہوگا کہ تمام انبیاء جب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اس وقت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے موجود ہوں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے، اور جس نے دنیا میں رہ کر حضور علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیا ہوگا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اس کو یاد کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا آپ نیت کیجئے
کہ علم حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنوں گا، بیان کے دوران باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ کنز العرفان ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، لوح محفوظ میں تمہارا یہی وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہو۔ تمہارے لائق یہی ہے کہ تم اس منصب کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے رسول پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار بنے رہو۔ حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی کا پہلا مقصد بہترین امت ہونا ہے۔ جس طرح گلاب کے لیے خوشبو، موتی کے لیے چمک اور سورج کے لیے روشنی لازم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے اعمال و افعال کے لحاظ سے تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ہونا لازم و ضروری ہے۔ عبادت و معاملات ہوں یا اخلاق و عادات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے آخری لمحات تک ایک مسلمان خیر ہی خیر ہے۔ بس پوری زندگی قرآن و سنت کا دامن تھامے صراط مستقیم پر چلتا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری کہ مسلمان ہمیشہ بہترین امت بن کر رہے۔ یہ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یقیناً جو بہتر ہوتا ہے وہ آئیڈیل بھی ہوتا ہے، اور جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ دوسروں کی نقل نہیں کرتا، وہ دوسروں کے تابع نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے اس کی نقل کرتے ہیں، دوسرے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ مسلمان کے اخلاق ایسے اعلیٰ ہوں کہ دیگر قومیں مسلمان کے اخلاق سیکھیں، مسلمان کا کردار ایسا اعلیٰ ہو کہ دوسری قومیں مسلمان کے کردار سے سیکھیں، اس کی صحبت اپنائیں۔ ایک مسلمان کی عادات، اس کے افعال، اس کی گفتار، اس کے طور طریقے، اس کے چال و چلن ایسا بہتر ہو کہ اسے آئیڈیل بنایا جائے، اس کو کاپی کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ دوسری قومیں اس کے کردار، اخلاق و عادات پر رشک کریں اور اسے دیکھ کر جینا سیکھیں۔ یہ ہے اصل مسلمان کی اولین ذمہ داری۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج حالات اس کے برعکس ہیں۔ بہترین امت ہم ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ دوسرے لوگ ہمیں کاپی کرتے، دوسرے لوگ ہمیں آئیڈیل بناتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ قومیں ہماری نقل کرتی، لیکن ہم ان کے نقال بنے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کی نقل کرنے لگے ہیں، چال ڈھال میں غیروں کی نقل، تعلیم ایجوکیشن میں غیروں کی نقل، اصول و قوانین میں غیروں کی نقل، حتیٰ کہ جوتے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے میں بھی غیر قوموں کی نقل کی جاتی ہے۔ صد افسوس، آج مسلمان قرآن نہیں سیکھتے، غیر مسلموں کے فلسفے ضرور سیکھ لیتے ہیں، اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھتے، غیر مسلموں کا انداز ضرور اپنا لیتے ہیں۔ عاشقان رسول، ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ بہترین امت ہونے کا جو اعزاز ہمیں ہمارے رب کریم نے عطا فرمایا ہے، ہم اس اعزاز کی قدر کریں، ہم واقعی بہترین امت بن کر بھی رہیں، اوروں کی نقالی نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنائیں۔ کاش ہم سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے کردار کو سمجھیں، ہم کون ہیں اور کیوں ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں۔ ہر شخص اپنے بارے میں خود اپنے آپ سے یہ دو سوال کریں کہ ہم کون ہیں، اور دوسرا سوال کرے کہ ہم کیوں ہیں۔ ذرا اپنی اہمیت پر نگاہ ڈالیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد باقرار ہے، جب اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر توریت شریف نازل ہوئی، آپ نے اس پیاری آسمان کتاب کی تلاوت کی تو اس میں ایک امت کے فضائل پڑھے۔ یہ فضائل پڑھ کر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ پاک، توریت میں ایک امت کا ذکر ہے، وہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر مگر نیک اعمال میں سب سے آگے ہوگی، یا اللہ پاک اسے میری امت بنا دیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، تلک امت احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہ پیاری امت کہ جو آخر میں آئے گی اور اعمال کے لحاظ سے سب سے آگے ہوگی، وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ پاک، میں توریت میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں جس کی شفاعت کی جائے گی، مولا اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تلک امت احمد، وہ میرے پیارے آقا، وہ میرے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اور عرض کیا، اے رب کریم، میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جن کی دعائیں قبول کی جائیں گی، یا اللہ پاک ایسی اسے میری امت بنا دیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، تلک امت احمد، اے موسیٰ، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے رب کریم، میں توریت شریف میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جس کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور اس کی تلاوت کیا کریں گے، اے اللہ پاک اسے میری امت بنا دیں۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، تلک امت احمد، اے موسیٰ، یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مزید عرض کیا، اے رب کریم، میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو نیکی کا پختہ ارادہ کرے گی تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ اس نیکی کو کر بھی لے گی تو ان کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اے اللہ پاک اسے میری امت بنا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تلک امت احمد، وہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس امت کے اتنے سارے فضائل پڑھ لیے، سن لیے اور جان لیا، یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی فاجعلنی من امت احمد، اے میرے رب، مجھے احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دیں۔ اللہ اللہ اکبر، یہ ہے ہماری قدر، یہ ہے ہماری اہمیت۔ ذرا ہم اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر، اپنی عادات پر، اپنے افعال پر غور کریں۔
کیا ہم ان فضائل، ان اہمیتوں کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ایک وقت کا نبی اس امت کی فضیلتیں پڑھ پڑھ کر یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اسے میری امت بنا دے؟ جواب ملتا ہے یہ میرے پیارے کی امت ہے، تو وہ عرض کرنے لگتا ہے اے اللہ پھر مجھے اس امت کا فرد بنا دے۔ یہ ہماری اہمیت ہے۔ اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس امت کو آخری امت کیوں بنایا گیا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب کی امتیں تھیں۔ ہمیں اللہ پاک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اس امت کو آخری امت بنایا۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے، اس امت کو آخری امت ہی کیوں بنایا گیا؟ آئیے اس کے بارے میں حکمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند حکمتیں سنتے ہیں۔ ان حکمتوں کے سننے سے ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ چلے گا، اپنی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اپنے منصب اور ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ تو اسی کے چلتے ہوئے آئیے ہم ان حکمتوں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، ترجمہ کنز العرفان ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ امت مسلمہ کے آخری امت ہونے کی حکمت ہے۔ اگر امت کو پہلی امت بنا دیا جاتا تو ظاہر ہے یہ امت اپنے بعد میں آنے والوں کی گواہی نہیں دے سکتی تھی، لہذا اس امت کو آخری امت بنایا گیا تاکہ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ بنے رہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک یا ربی، اے اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ہمارے احکام اپنی امت تک پہنچا دیے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں مولا، میں نے وہ احکام پہنچا دیے۔ پھر آپ کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تم تک ہمارے احکام پہنچائے گئے؟ وہ بدبخت جن کو حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، روز قیامت صاف انکار کر دیں گے اور منہ پھٹ ہو کر بول پڑیں گے ما اتانا من نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی احکام پہنچانے والا نہیں آیا۔ اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جائے گا اے نوح، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس بات پر کہ آپ نے وہ احکام امت تک پہنچا دیے؟ تو اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے ہاں رب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے، یعنی یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ کریم حضرت نوح سچ کہتے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت جس نبی کی امت بھی انہیں جھٹلائے گی، یعنی کہے گی مولا انہوں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مرنے والی کی تعریف کی، اس پر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا، اس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تاثرات اچھے نہیں تھے، اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جس میت کے حق میں تم بھلائی کی گواہی دو اس کے لیے جنت واجب ہے،
اور جن کے حق میں تم برائی کی گواہی دو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، یہ ہے ہماری قدر، یہ ہے ہماری اہمیت۔ یہ امت روز قیامت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حق میں گواہی دے گی۔ دنیا میں یہ امت جس کے حق میں اچھائی کی گواہی دے دے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہم اس لائق ہیں؟ یہ منصب جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اس منصب کے لائق بنا رہے ہیں؟ مگر افسوس، پچھلی امتوں کی کیا برائیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی گستاخیاں کرتی تھیں کہ آج ہمارے یہاں گستاخیاں نہیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں؟ کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بات کو ماننے والے ہیں، عمل کے ذریعے بتانے والے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سرکش تھی کہ آج ہمارے یہاں پوری ڈھائی کے ساتھ گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، کہ آج ہمارے یہاں گناہوں کے اڈوں کو گرم نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی طاقت پر، اپنی مہارتوں پر، اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کرتی تھی، غرور و تکبر کی آفت میں مبتلا تھی کہ آج ہمارے یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر دینی باتوں کو پس پشت نہیں ڈالا جاتا ہے۔ کیا لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم ابھی نماز روزے کی بات کر رہے ہو؟ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم میں فحاشی، بے حیائی اور بدکاری عام تھی۔ کیا یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی کہ آج ہمارے یہاں ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی ہے، خرید و فروخت میں دھوکہ نہیں دیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ یعنی کہ مس گائیڈ کیا کرتی تھی کہ آج ہمارے یہاں ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی اس قوم نے کہا کہ اے شعیب، کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ذرا انصاف سے بتائیے، آج جب سودی لین دین سے، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے منع کیا جائے تو بالکل یہی بات آج کچھ چند لوگ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ مولوی صاحب کو تجارت کا علم نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں بھی پایا جا رہا ہے۔ پھر بتائیے، جب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلی امتیں کیا کرتی تھیں، پھر یہ منصب جو امت مسلمہ کو دیا گیا، پچھلی امتوں پر گواہی دینا، ہم اس منصب پر پورے کیسے اتر پائیں گے؟ یاد رکھیے، فاسق یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ نماز چھوڑنا بھی ایک فسق ہے، روزے نہ رکھنا فسق ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا فسق ہے، والدین کو ستانا یہ فسق ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا فسق ہے، جھوٹ بولنا فسق ہے، سودی لین دین کرنا یہ بھی فسق ہے، گناہ کے کام ہیں۔ اور مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ روز قیامت امت مسلمہ جو گواہی دے گی اس سے مراد صرف اس امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، گناہوں سے بھی بچتے ہوں گے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں گے، صرف وہی لوگ یہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے۔ اور جو گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، انہوں نے خود گناہ کر کے اپنے آپ کو اس منصب کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ عاشقان رسول، غور کرنے کی بات ہے، کتنا عظیم منصب ہے، اور ہم صرف دنیا کی محبت کے سبب، مال کے پیچھے،
نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس منصب کے لیے نااہل قرار دے لیں، یہ کتنے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں، اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے طور طریقوں کو درست کریں، تاکہ یہ عظیم منصب جو امت کو عطا کیا گیا ہے ہم اس منصب کے لائق بنے رہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس امت کو جو آخری امت بنایا گیا، اس میں سے جو ایک حکمت ہے، ان میں سے جو دوسری حکمت ہے وہ ہے یہ امت عبرت لینے والی امت ہے۔ اس امت کو عبرت لینے والی امت بنایا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی اے امت مسلمہ، پہلے کئی امتیں گزری، ان کی طرف رسول بھیجے گئے، ان کے لیے احکامات واضح کھول کر بیان کر دیے گئے، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، نافرمانیاں کی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا گیا تاکہ دیکھیں کہ تم ان امتوں میں جیسے عمل کرتے ہو، ان امتوں جیسے عمل کرتے ہو یا اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس امت کو آخری امت بنانے کی ایک حکمت۔ علماء فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں لوگ کیسے کیسے گناہ کرتے تھے، کس طرح دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے، کیسی کیسی سرکشیاں کیا کرتے تھے، کیسے اللہ پاک نے انہیں مہلت دی، انہیں لمبی لمبی زندگیاں دیں، پھر جب وہ اپنی نافرمانیوں پر پکے ہو گئے تو اللہ پاک نے کیسے ان پر عذاب نازل فرمائے، کسی کو آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی قوم پر پتھر برسائے گئے، کسی قوم پر شدید زلزلے کا عذاب آیا، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اونچے اونچے مکانات، ان کا علم، ان کی مہارتیں، کچھ بھی انہیں اللہ پاک کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کو بھیجا۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے حالات کھول کر بیان کر دیے تاکہ یہ امت عبرت حاصل کرے۔ جو پہلے کے نافرمانوں نے کیا وہ کام یہ امت نہ کرے، ان کے رستے پر نہ چلے، بلکہ پہلے کے نیک لوگوں نے جو کام کیے ان پر جو جو انعام ہوئے یہ امت ان میں غور کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ پاک ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کو کیسا انجام ہوا۔ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ عاشقان رسول، یہ ہے امت مسلمہ کی آخری امت ہونے کی ایک حکمت۔ ہمیں عبرت لینے کے لیے آخری امت بنایا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا ہم عبرت لیتے ہیں؟ افسوس، ہم پر غفلت طاری رہتی ہے، ہم نصیحتیں نہیں لیتے، ہم نگاہ عبرت سے محروم ہیں۔ پچھلی قوموں کے احوال ہم پر واضح ہیں، قوم عاد کیسے ہلاک ہوئی ہم پر واضح ہے، قوم سمود پر کیسے عذاب آیا ہمیں بتا دیا گیا ہے، قوم شعیب کس طرح تباہ ہوئی، کس طرح تباہ کر دی گئی ہمیں کھل کر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سب سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم میں ان سب کا ذکر موجود ہے، ہم ان سب کا تذکرہ پڑھتے رہتے ہیں، علماء اکرام بیان فرماتے رہتے ہیں، مگر افسوس ہم عبرت نہیں لیتے، گناہ چھوڑ کر نیک رستے کے مسافر نہیں بنتے۔ پچھلی امتوں پر
کس وجہ سے عذاب آئے ہم ان گناہوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر ہم خود کو انہی گناہوں کا عادی بنا لیتے ہیں۔ عاشقان رسول، قرآن کریم نے ہمیں جگہ جگہ عبرت لینے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ کنز العرفان ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ پاک سے ڈرنے والے اولی الابصار یعنی غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے، یہ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں۔ دن آیا چلا گیا، سورج نکلا ڈوب گیا، رات آئی ڈھل گئی، ستارے نکلے غروب ہو گئے، یہ سب کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ کھلی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ کاش ہم ڈرنے والے، عبرت لینے والے اور غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا اور غور و فکر کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو اس دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کی نیکیاں کم اور دل پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ آدمی عبرت والا کب ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ دنیا کی ہر چیز کے انجام پر نگاہ کرے اور غور کرے کہ عنقریب یہ چیز فنا کی گھاٹ اتر جائیں گی اور اس چیز کا مالک بھی خود جلد قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی فرمان ہے جس کے گھر سے جنازہ نکلے اور وہ اس سے عبرت نہ لے، ایسے شخص کو علم، حکمت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر سے جنازہ نہیں نکلا ہو؟ ہمارے دادا، پردادا یا ان کے بعد کے کوئی موجود ہیں؟ کیا ہمارے گھروں سے جنازے نہیں نکلے؟ اور اس کے باوجود ہم گناہوں کے اڈوں کو گرم کرتے رہیں، ہم دنیا کی آسائشوں پر پڑے رہیں، یہ کہاں کا عبرت کا طریقہ ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں عود المریض یعنی مریض کی عیادت کرو، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کے ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ عیادت کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گراں یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی عیادت کیجیے۔ اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے۔ اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں، مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے۔ بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانیوں پر خوش ہو رہا ہے۔ مریض کے گھر والوں سے